بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب قریش نے انہیں صلح حدیبیہ کے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ تعظیم دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے بے حد کوشش کرتے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وضو کا پانی نہ ملنے کے سبب لڑ پڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک یا وینی مبارک کا پانی اپنے چہرے اور جسم پر ملتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال جسد اطہر سے جدا نہ ہوتا تھا مگر اس کے حصول کے لیے جلدی کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تو فوراً تعمیل کرتے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آہستہ بولتے، اور ادارہ تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے۔ جب عروہ بن مسعود قریش کے پاس واپس گئے تو انہوں نے کہا، اے قوم قریش، کسریٰ کیسر اور نجاش یعنی شاہ فارس اور شاہ روم اور شاہ حبشہ کے پاس ان کی حکومت میں گیا ہوں۔ بخدا میں نے ہرگز کوئی بادشاہ اپنی قوم میں اتنا محترم نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی ہے۔ تحقیق کہ میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑیں گے اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے رہیں گے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں چاہتا تھا کہ عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کے سبب 2 سال تک مؤخر کرتا رہا۔ حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ تو کوئی محبوب تھا اور نہ ہی میری نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محترم تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے سبب میں آنکھ بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی زیارت نہ کر سکتا تھا۔ اگر مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پوچھی جائے تو میں بیان نہیں کر سکوں گا کہ میں آنکھ بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے بہرہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حال میں حاضر ہوا کہ صحابہ اکرام آپ کے گرد اس طرح بیٹھے ہوئے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ اپنے سروں کو حرکت نہیں دے رہے تھے، کیونکہ پرندہ اس جگہ بیٹھتا ہے جو ساکن ہو۔ حضرت امیر معاویہ
اور رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ قابس بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ بس حضرت قابس حضرت امیر معاویہ کے گھر کے دروازے سے داخل ہوئے تو حضرت امیر معاویہ اپنے تخت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کا استقبال کیا، ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور انہیں مرغاب یعنی ایک مقام عنایت فرمایا۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ ان کی صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، صحابہ اکرام کی تعظیم اور اس بابرکت بارگاہ کے احترام میں مبالغہ کرنے، آداب کی رعایت کرنے کی روایات کا جائزہ لیا جائے تو کلام طویل ہو جائے گا۔ تمام صحابہ اکرام اس ذات کریم کو بہترین القاب، کمال، تواضع اور مرتبہ و مقام کی انتہائی رعایت سے خطاب کرتے تھے اور ابتدائے کلام میں یوں عرض کیا کرتے تھے: میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہے، جیسے کلمات استعمال کرتے تھے، اور فیض صحبت کی فراوانی کے باوجود محبت کی شدت کے تقاضے کی بنا پر تعظیم و توقیر میں کوتاہی اور تقصیر کے مرتکب نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہمیشہ حضور سید الامام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں اضافہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔